على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دینی بھائیوں و بہنوں، میں ایک مبلغ ہوں۔ مبلغ کے معنی ہوتے ہیں تبلیغ کرنے والا۔ تبلیغ کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے احکامات و شریعت کو دوسروں تک پہنچانے والا۔ میں مقرر نہیں ہوں۔ مقرر کہتے ہیں تقریر کرنے والے کو، میں مبلغ ہوں۔ مبلغ کے معنی ہوتے ہیں تبلیغ کرنے کے، اور تبلیغ کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے صحیح احکامات، اللہ کی شریعت کو دوسروں تک پہنچانا، یعنی نبیوں والا کام۔ آج سے 4 سال پہلے ہم نے درس قرآن شارع عام پر شروع کیا، جس میں باہر اسٹیج بنا کے کرسیاں پڑتی اور ہم سارے ملک سے مولاناؤں کو بلاتے، باہر سے آتے مولانا، ندوہ، دیوبند، علی گڑھ، سب طرف کے مولانا، اور ہر ایک جمعرات چھوڑ کے دوسری جمعرات کو ہم درس قرآن دیتے، اور ہر بار ہم مولانا بدل دیتے۔ تو یہ سلسلہ 4 سال سے چل رہا ہے۔ ویسے تو یہ صرف ایک جگہ پر کی میں نے بات بتائی ہے۔ ہم ان لوگوں سے جڑے ہیں جو قرآن کو عام کرنے میں لگے ہیں، جو چند لوگ اللہ والے ہیں، ان تنظیموں سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج سے 10 سال پہلے ہم نے امین آباد خیالی گنج سے یہ کام شروع کیا تھا۔ ہم نے مشاہدہ کرا، سروے کرا، اور یہ پایا جدھر دیکھو صبح، دوپہر، شام ہر مسجد میں بس 2 کتابیں ہو رہی ہیں، ایک منتخب احادیث اور ایک فضائل اعمال۔ اس وقت قرآن جتنا ماشاءاللہ اب ہے، ہر طرف بڑھتا جا رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، نہیں تھا۔ پتہ نہیں کہاں تھا کہ کہاں درس قرآن ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس چیز کی بہت کمی محسوس کری کہ وہ کلام اللہ کا جسے تمام کلاموں پر برتری حاصل ہے، اس کلام کو کہیں کوئی پڑھنے سننے سنانے والا نہیں۔ تو قرآن کو عام کرنے کے لیے میں قرآن مجید بھی پڑھاتا ہوں، چھوٹے بڑے سب کو تفسیر اور معنی کے ساتھ بھی بتاتا ہوں۔ تو میرے یہاں جو درس قرآن ہوتا ہے اس میں مفسر قرآن آتے ہیں، بڑے بڑے، جو قرآن کا ترجمہ تفسیر سے بیان کرتے ہیں۔ اس میں میری ایک تحقیقات ہے جو مکمل آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے تبلیغ جماعت۔ میں ابھی تک تنہا اکیلے اس بات کو محسوس کر رہا تھا اور کوڑ رہا تھا کہ اللہ کو کلام کو کا مقام بدل رکھا ان جماعت والوں نے۔ ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تم قرآن میں کیوں نہیں بیٹھتے ہو، قرآن درس قرآن کیوں نہیں، تو یہ کہتے ہیں یہ بھی تو قرآن ہے، حدیث کو اس میں بھی تو قرآن کی آیتیں ہیں۔ یعنی قرآن میں جتنے احکام ہیں ان احکام کا ایک مقام ہے، ان مقام کو کوئی بدل دے اس کی اجازت نہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔
یہ تو سیدھا سا کھلم کھلا یہ ہو گیا کہ قرآن کو غائب کر دو، قرآن پڑھو ہی نہ، تو پھر قرآن نازل کاہے کے لیے ہوا ہے؟ یہ حدیثوں کو قرآن بتاتے، انہیں نے درجہ سین یا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہندوستان سے قرآن کو بالکل پس پشت ڈلوا دیا اور لوگوں کو یہ دن رات قرآن سے دور کر رہے ہیں، اور چپکے چپکے بستی بستی کہ کوئی پڑھا لکھے کے کان میں آواز نہ جا پائے، سب کو گمراہ کر رہے ہیں یہ لوگ۔ سامنے ہے یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں، اس میں کسی ثبوت پروف کی ضرورت نہیں، یہ سب جان رہے ہیں، اوپن ہے، جگ ظاہر ہے۔ اور ابھی جب دیوبند دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آیا تب میرا کچھ وہ بڑھا حوصلہ کہ ہاں بھائی میں غلط راستے پہ نہیں ہوں، میں تنہا جس کا کوئی رہنمائی نہیں کرنے والا سوائے میرے علم کے، تو میں تنہا تھا اس پر۔ اب مجھے دیوبند دارالعلوم کی رپورٹ سے پتہ چلا، فتویٰ بھی آیا مولانا صاحب کے، حالانکہ فتوے پہلے بھی بہت آ چکے ہیں، لیکن اور وضاحت بھی آئی دوسرے دن جو لوگوں نے پوچھی کہ بھائی کس بات پر فتویٰ دیا ہے دارالعلوم دیوبند نے مولانا صاحب کے خلاف، تو ساری وجوہات بھی کی بھی ویڈیو جاری کری دیوبند نے، اور لوگوں کا ان ویڈیوز کو میں نے پوری جوش و خروش سے شیئر کرا تاکہ کوئی بھی آدمی گمراہ نہ ہو پائے، اس نیت سے کہ لوگ گمراہی سے بچ سکیں، ان کو صحیح دین صحیح علم حاصل ہو سکے۔ اور اس جماعت میں جیسا کہ شہدائے 15 روزہ شہدائے جلسے میں خطاب فرمایا عزت مآب حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب نے 5 اگست 6 محرم کو رات 9:10 کے خطبے میں کھل کے انہوں نے کہا یہ جماعت والے 40 دن چلنے کو کہتے ہیں چلے میں، کیا کوئی ایسا نصاب ہے جس کو یہ 40 دن میں وہاں کرا دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب آدمی آتا ہے تو وہ اپنے سے بڑا کسی کو سمجھتا نہیں، وہ مفتیوں کا مفتی بن چکا ہوتا ہے۔ دوسرے یہ لوگ اول تو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اگر کوئی ذرا سا ساکشر ہے تو وہ فتوے دے رہا ہے خود ہی۔ آپ نے فرمایا کہ فتوے دینا قطعاً ان کا حق نہیں ہے، فتوے صرف مفتی دے سکتا ہے، وہ بھی دار القضا میں۔ تو کس قدر خطرناک خوفناک دین کے لیے یہ ہے کہ کوئی فتوے خود جاری کرے، اور انہوں نے فرمایا اس پر پابندی لگنی چاہیے، اس پہ پابندی لگنی چاہیے۔ تو بڑی طبیعت سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فارحون، جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر لیے اور بہت سے گروہ ہو گئے، اور ہر گروہ نازاں ہیں اپنے طریقے پہ جس میں وہ ہے، یعنی ہم ہی صحیح راستے پر ہیں۔ تو مجھے کوئی ان گروہوں سے نہیں شکایت جو خود گمراہ ہیں، اپنے میں ہیں، اپنے بھر ہیں۔ جو لوگ گمراہ کرنے کی تحریک چلا رہے ہیں خود تو گمراہ ہیں، اور اچھے گھروں کے بچوں کو بھی بہلا کے پھسلا کے سب کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ بہت خطرناک ہے۔ اس پر میں پرزور آواز اٹھاتا ہوں کہ اس پر فوراً پابندی لگنی چاہیے۔ جب اس بات کا فتویٰ آ گیا کہ مولانا صاحب کو کوئی تعلیمی لیاقت نہیں ہے اور وہ نہیں ہے، تو یا تو فوراً مولانا صاحب کی جگہ کسی مفسر قرآن کو کمان دینی چاہیے، جماعت کی کمان دینی چاہیے، اور اگر جب تک یہ نہیں ہے تب تک جماعتوں کو روک دینا چاہیے۔ اس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنی طبیعت سے گمراہ کیے جا رہے ہیں لوگ،
और ना वो कुरान से होती है ना वो हदीस से, जो ये अपनी बंद जगहों पर, जंगलों में, गाँव में, देहातों में, मस्जिदों के अंदर चुपके चुपके अपने ही। और मैं बता दूं इनके बारे में मेरी पूरी तहक़ीक़ात है। ये 3 बातों से गुमराह करते हैं। नंबर पहली बात, ये जो कर रहे हैं इसको कहते हैं कि ये जो है नबियों वाला काम, ये नबियों वाला काम है। ये एक जो गश्त होता है घर से दूसरे घर तक, इस गश्त पे इतने लाख सवाब दिखाते हैं कि उसके बाद फिर कोई भी सवाब कमाने की ज़रूरत नहीं रहती, जिसकी वजह से कुरान किनारे, हज की कोई वो वैल्यू नहीं, कोई भी चीज़ नहीं, सब यहीं हज हो जाए, यहीं सब कुछ हो जाए, कुरान पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हदीस भी तो कुरान ही बतला रहे हैं। एक बात। दूसरी हम ये बता रहे हैं, दूसरी बात ये कहते हैं कि मेरा ताल्लुक़ भी तो नदवतुल उलमा से है। तो मैंने नदवतुल उलमा के काबरान से सवाल किया कि आप अपने किया दीन से बहके हुए भटके हुए लोगों को क्यों पनाह देते हैं? तो जवाब ये मिला कि हम अपने किया हर फ़िरक़े को जगह देते हैं थोड़ी सी, ताकि वो हमारे बीच रह के उसकी इस्लाह हो जाए, वो अपनी राह बदल दे, वो सही सिरात मुस्तकीम पर आ जाए। बिल्कुल ठीक ये कहा। लेकिन अब इसकी दूसरी तरफ के नुकसानात देखिए। ये अपने को मोतबर दिखाने के लिए, क्योंकि नदवतुल उलमा और देवबंद ये सब एक बहुत ही मोतबर जगहों के नाम है, तो जब ये कह देंगे कि मेरा भी तो नदवे से ताल्लुक़ है, तो आदमी मुतासिर हो जाएगा। दूसरे वो जमात वो कह देंगे नबियों वाला काम, वो इससे मुतासिर हो जाएगा। फिर ये अपने में ला के, और ये गारंटी है इस बात की, जो भी जमात में रहा उसने कुरान को छोड़ दिया। मैं खुद इस शिकार हूँ, इनका मारा हुआ हूँ। ये सब के कुरान छुड़ा रहे हैं, तो इस पर फ़ौरन एक्शन होना चाहिए कि ये इस कमान को किसी दूसरे के हाथ में, जो मुफस्सिर कुरान हो, जिसे शरीयत का सही इल्म हो, जो सही अमल शरीयत पे करार हो, उसका यह हक़ बनता है इस कमान की भागदौड़ संभालने का। लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक कोई इंतज़ाम किया जाए कि इस पर पाबंदी लगाई जाए। तो ये जो है बहुत ही गलत सलत सब कुछ बताइए। कुरान को छुड़ा रहे हैं, कुरान के मकाम को इन्हीं ने बदल दिया, हज के मकाम को बदल दिया, हर चीज़ की ये मकाम को बदल रहे हैं। और जमात, जब मैंने सारी वीडियोस भेजी ये फतवे की, ताकि इनकी इस्लाह हो सके और लोग गुमराह होने से बच सकें, तो उसके जवाब में किसी शख्स के कहने पर किसी ने मुझे 2 वीडियो भेजी। वो वीडियो में एक शख्स कह रहे हैं कि जैसे ही शादी हो ऐसे ही बीवी को जमात में ले जाना चाहिए। दूसरे में सऊदी अरब को बुरा भला कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के पास पैसा आ गया तो वहाँ मिंबर पर बैठ कर जमात को हराम कहते हैं। ये तो सऊदी अरब के पीछे पड़े रहते हैं। और दूसरे, अब हमारे तो अभी तक कोई इल्म में नहीं आई कि कौन सी हदीस और कौन से कुरान के अंदर से ये बात निकाली है कि शादी होते ही बीवी को जमात में ले जाओ। और जमाती ही को एक ऑप्शन बता रहे हैं इस्लाह का, जबकि देवबंद की भी वो तो वजाहत के और कि कोई भी तबलीग के तरीका कोई फिक्स नहीं है। तो हमारा ये मुकम्मल रिपोर्ट है कि इसके पर गौर करें हमारे अकाबर अम्मा, कि ये कहते हैं नदवे से हम जुड़े हुए, जिसकी वजह से लोग इनकी तरफ मुतासिर होकर चले जाते हैं। दूसरे, जितना बेपढ़ा तबका है भाई, आदमी शख्सियत देख के फंसता है। चेहरे पे दाढ़ी है, टोपी है, पजामे हैं, घुटने तक के लंबे लंबे कुर्ते हैं। तो जो अनपढ़ है, जो जाहिल है, वो इससे मुतासिर होता है। पढ़ा लिखा इससे नहीं मुतासिर होता। पढ़ा लिखा तो देखता है कि इनके अमल क्या हैं, ये ज़बान से क्या कहते हैं और अमल से क्या करते हैं। तो जितना यहाँ पर इस वक्त अनपढ़ तबका है, सब उधर ही चला जा रहा है। सबसे बड़ा जमात बरेली मसलक के बाद यही थी
یہی ہم لوگوں کی کہلاتی ہے، لیکن اس میں سمجھ لیجئے کہ 40% جماعت کی طرف جا چکے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب ان پڑھ جاہل، وہ صرف شخصیت سے ان کی باتوں میں آ کے پھر یہاں تک ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے باپ سے بھی نہیں سنتے، باپ سے ان کا 36 کا آنکڑا ہو جاتا ہے، وہ مرنے مارنے پہ تلے ہو جاتے۔ اس طرح یہ لوگوں کی عقیدوں کو پلٹ رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں۔ اس پہ جلد سے جلد کوئی ایکشن لیا جائے، نہیں تو نتائج بڑے خراب نکلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔